يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ہمارا بہت سارا وقت گھر میں گزرتا ہے، اور ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، عافیت ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت آبرو محفوظ ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک نظام وہ ہے جو نظر آتا ہے، ایک نظام وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس کائنات میں اصل وہی ہے جو نظر نہیں آتا۔ سارے نظام کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی میرے گھروں میں جن، جنات، جادو، سحر، اس سے حفاظت ہو جائے۔ اس کا کیا نظام ہے؟ وہ عرض کیا جا رہا تھا، اس کی سنتیں عرض کی جا رہی تھیں، اس کے لیے اعمال عرض کیے جا رہے تھے۔ آج ایک آخری عمل عرض کروں، وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا میرے بھائیوں، گناہ یہ آگ ہیں، یہ خوشیوں کو جلا دیتے ہیں، یہ برکتوں کو جلا دیتے ہیں، یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہم دنیا کے شر کو سمجھتے ہیں، نظر آنے والے شر کو سمجھتے ہیں، بدعملی کا نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں یہ نقصان نظر آتا آنکھوں سے تو ہم کبھی بھی نہ خود گناہ کے قریب جاتے، نہ اپنی اولادوں کو قریب جانے دیتے۔ ہمیں پتہ نہیں یہ گناہ یہ صحتیں کھا جاتے ہیں، یہ محبتوں کو کھا جاتے ہیں، یہ گھروں سے برکتوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے نفرتیں آتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طے شدہ نظام ہے، یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اس رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور آپ خود سوچئے آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، ایک آفس میں کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ادارے کے مالکان کو خوش نہ کریں تو آپ وہاں ادارے میں خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ کو قدم قدم پہ تکلیف ہوگی، آپ کی ترقی رک جائے گی، سب سے پہلے آپ کی ترقی رک جائے گی، پھر آپ کو وہاں جانے کی ایک ٹینشن ہوگی، آئے دن آپ کو ڈانٹ پٹے گی، اور ایک عذاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے باس کو، اپنے مالک کو خوش نہیں کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جس زمین پہ ہم چلتے ہیں یہ کس کی زمین ہے؟ ہم خود کس کے ہیں؟ ہم کس کی زیوی روزی کھا رہے ہیں؟ تو ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم اس رب کو ناراض کریں اور پھر اس زمین پہ ہم خوش رہیں؟ ہمارے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں؟ یہ نہیں ہوگا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث تو اتنی صریح ہے، حدیث میں آتا ہے جب تم دیکھو دو لوگ محبت سے رہتے ہیں اور پھر ان میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں، نفرتیں شروع ہو جائیں، تو وہ ان میں سے کسی کے گناہ کی وجہ سے ہیں۔ ارے گناہ تو دور کی بات ہے، نیتیں بگڑ جائیں، نیتیں خراب ہو جائیں، مسائل آنا شروع ہو جاتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری فرما برداری کریں، ہماری بیوی ہماری فرما بردار ہو، اور ہمارے گھروں میں محبتیں ہوں، بیماریاں نہ ہوں، ٹینشنیں نہ ہوں، ڈپریشن نہ ہو، روز روز کے جھگڑے نہ ہوں، اور ایک عذاب انسان کا بنا، وہ گھر جو سکون کے لیے اللہ نے دیا تھا، آج ان گھروں سے سکون رخ، سب کچھ ہے ان گھروں میں اچھے صوفے موجود ہیں، نرم قالین موجود ہیں، اور ان گھروں کے در و دیوار خوبصورت ہیں، سج رہے ہیں دلہنوں کی طرح، لیکن نہیں ہے تو سکون ہی نہیں۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، سب سے سکون کو برباد، آگ لگانے والی چیز
وہ گناہ ہیں، گناہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ بڑا گناہ کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہو، اس کی نحوست ہے، اس کی بے برکتی ہے۔ گھر کے اندر آنکھیں حرام دیکھ رہی ہوں، اس گھر کے اندر بیماریاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی۔ گھروں میں تصویریں ہوں، گھروں میں گانے ہوں، بس پھر اس گھر میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ یہ نظام ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دو چیزوں میں سے اختیار ہے ہمیں، یا گناہوں کی لذتیں لے لو یا سکون لے لو، دونوں میں سے اختیار ہے ہمیں۔ گناہ میں جو وقتی لذت ہوتی ہے، لمحے بھر کی لذت، پھر ہر گناہ میں بے حد تک ہے۔ اگر ہم تنہائیوں میں گناہ کریں، کسی غار میں بیٹھ کے چھپ کے گناہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو صبح کو ظاہر کر دیں گے۔ اور تنہائیوں میں ہم اللہ کو خفیہ طور پہ ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی اطاعت کریں، اللہ صبح کو اس کے اثرات ظاہر کر دیں گے۔ چھپتا کچھ بھی نہیں ہے، چھپتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں اللہ والوں کی طرف دل کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ان کی تنہائیاں بہت خوبصورت، ان کا اللہ سے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مجمع میں آتے ہیں، اب ایک آدمی جانتا بھی نہیں ہے کون بزرگ ہے، چہرہ دیکھ کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو تنہائیوں کے گناہ ہوتے ہیں، وہ یعنی بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی، یہ وہ نحوستیں ہوتی ہیں، وہ غیبتیں، وہ بد نظریاں، وہ گناہ، وہ تنہائیوں کے خاص طور سے گناہ، وہ حرام کام۔ اس کی جب انسان صبح آتا ہے، پردہ نہیں میرے بھائیوں، یہ کائنات میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں اس یعنی گناہگار کی نافرمانی کی وجہ سے، تو آبادیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، اس کے اثرات جانوروں تک پہ پڑتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے گھروں کو ہمارے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، کہتے ہیں اس کائنات میں مجبور محض کوئی بھی نہیں ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، نہ ہم قادر ہیں ہر جہت سے، نہ ہم مجبور ہیں، مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، اس راستے سے رحمتیں آئیں گی۔ یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ میرے قریب کر دے گا، میری رحمتوں کے نیچے آ جاؤ گے، اور یہ میرے عذاب آئے گا۔ اس میں رحمتیں ہیں، اس میں لعنتیں ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ اب ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم کون سی لائن اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو لیے کون سی لائن اختیار کی ہے؟ نہیں جی میں نے کہا وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ نہیں، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، آپ نے ان کو صحبت کیا دی ہے، آپ گھر میں، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اچھا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ان چیزوں سے محفوظ ہوں، تو ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھیں نا، ہم اپنی ظاہری گندگی سے کتنا کوئی کسی کے گھر میں جائے، بدبو آ رہی ہو، بولے گا یار یہ کیسے لوگ ہیں، پاک صاف نہیں رہتے۔ کسی کے گھر میں جھالے لگے ہوئے ہوں اور گرد پڑا ہوا ہو اور مٹی ہو، نہیں کہہ رہے نہیں جی پاک صاف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی گناہ سے بڑی گندگی تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی ناپاکی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ در و دیوار میں بس جاتی ہے، وہ انسانوں کے اندر بس جاتی ہے۔ جی ہاں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہوتا ہے ان کو محسوس بھی ہو جاتی ہے۔ قریب میں ایک اللہ والے، ان کی بات سننے میں آئی کہ ان کے شیخ کہنے لگے کہ ہم فلاں جگہ فلاں نے دعوت میں بلایا تھا، کہنے لگے ہم سے تو کھانا نہیں کھایا گیا، ان کے تو کھانے میں بھی بدبو آ رہی تھی۔ جی ہاں، حرام کی نحوستیں در و دیوار میں بس جاتی ہے یہ۔ وہ تو ہمارے دل بینا نہیں ہے کہ ہمیں محسوس نہیں، ہمیں ہر چیز محسوس ہو رہی ہے، ہمیں گناہ کی نحوست محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، ہمیں ہر چیز محسوس ہو رہی ہے۔ جی بہت اسمیل آ رہی ہے آپ کے مجھے یوں ہو رہا ہے، اور اس کھانے میں بو آ رہی ہے، مجھے اس گھر میں بدبو آ رہی ہے، ہر چیز محسوس۔ اگر نہیں محسوس ہو رہی، گناہوں کی کوئی اسمیل نہیں ہے، وہ نہیں محسوس ہو رہی۔ صبح کو پوری رات، اتنی لمبی راتیں ہیں، اٹھتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز غائب ہے، اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی گھر میں۔
ہمیں جھوٹ کی بدبو محسوس نہیں. آپ نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بدبو اٹھی, یا رسول اللہ یہ بدبو کیسی ہے؟ کہا یہ غیبت کی بدبو ہے. تو اپنے گھروں کو ہمیں ان گندگیوں سے پاک کرنا ہے, ان گندگی سے, اس کے لیے ایک محنت کرنی ہے. کیسے ہوگا؟ آپ مشورے کرنا شروع کر دیں, تبلیغ والوں سے مشورہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کو بہترین حل بتائیں گے. آپ علماء سے مشورہ کریں, اللہ والوں سے مشورہ کریں, آپ بیٹھنا شروع کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی نفسانیت قابو میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بچے بن جائیں جنید بغدادی. او بھائی, بچے بنیں گے بعد میں, ان کی تو شہوتیں جوان ہیں, خواہشیں جوان ہیں, وہ بعد میں بنیں گے, پہلے ہم کچھ بنیں, عملی نمونہ بن کے دکھائیں. باپ تہجد گزار ہوگا تب بچے جا کے فرض پڑھیں گے. باپ کی آنکھیں قابو ہوں گی تو بچوں کی آنکھیں قابو میں آئیں گی. اب کتنے لوگ تنگ ہیں جی, کیا کریں, کوئی حل بتائیں جی. بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, تو ماں باپ کے ہاتھ میں کتنی دیر موبائل ہوتا ہے؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں, وہ کیا سن رہے ہیں موبائل میں. تو اچھا, دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرنا. آپ کے گھر میں تصویر ہوں گی, فرشتے نہیں ہوں گے. آپ کے گھر میں فرشتے نہیں ہوں گی, رحمتیں نہیں ہوں گی. جب فرشتے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جن ہوں گے, جنات ہوں گے, شیاطین ہوں گے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے, برائیوں کے وسوسے, گناہوں کے وسوسے, اور بدگمانیوں کے وسوسے. اور ان چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. حضور نے عمل بتائے, چھوٹے چھوٹے عمل بتائے, دیکھو اس عمل میں شیطان کے اثرات ہیں. حتیٰ کہ فرمایا, یہاں تک فرمایا کہ جب تم جمائی لو تو اپنی جمائی آئے تو تم اپنے منہ کو خوب اچھی طرح بند کرو. اس میں بھی شیطان اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک روایت میں یہاں تک کہا, یہ جیسے سورج میں یہ آپ ایسی جگہ مت بیٹھیں, آدھا سورج ہو آپ کا, آدھا جسم دھوپ میں ہو, آدھا چھاؤں میں ہو. کہا یہ مجلس شیطان کی مجلس ہوتی ہے, ایسے مت بیٹھو. حضور اسلام نے اتنی باتیں بتائیں. غیب, یہ غیب کا نظام ہے. شیطان ظاہر میں کسی کو آج تک نہیں نظر آیا, نہ نظر آ سکتا ہے. یہ نظام غیبی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا. اسی لیے قرآن کی پہلی آیت, الذین یؤمنون بالغیب, اپنا ایمان بالغیب پکا کرو. جو حضور نے کہا حق ہے, سچ ہے. جہاں شر بتا دیا وہاں شر ہے. تو میں کافی جمعوں سے یہ عرض کر رہا تھا, اور قرآن حدیث کی روشنی میں الحمدللہ میں نے آپ کو یہ اعمال بتا دیے, قرآن سے کیا عمل کرنے ہیں, حدیثوں دعاؤں میں کیا ہیں, کون سے اذکار ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ جی مجھے مشکل لگتا ہے, یہ بہت مشکل ہے, تو بھائی یہ تو سچ بات یہ ہے کہ پھر یہ تو یوں سمجھے کہ پھر یہ جو مصیبتیں ہیں نا, ہماری اپنی چوائس ہے, ہمارا اپنا اختیار ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, یا گناہ کی لذت لے لو یا گناہوں کی نحوستیں لے لو. ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھ سے گناہ کی لذت نہیں چھوٹتی, تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اب آپ کے رونے دھونے سے کوئی کہ میں جی دعا کر لوں گا اللہ پاک سے, نہیں جی, تکوینی نظام میں رحم نہیں ہے. تکوینی نظام میں رحم نہیں ہے. اس نے ایک نظام بنا کے دے دیا ہے, اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے. جو اس نظام سے ٹکر لے گا اور جو اس نظام سے بغاوت کرے گا, اس کے لیے اس کا مقدر ذلت ہے, اس کا مقدر بے سکونی ہے, بے چینی ہے, اس کا مقدر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہے کہ میں جی اس نظام کے بغیر میں نفلیں بہت پڑھ لوں گا, میں دعائیں کر لوں گا, میں وظیفے کر لوں گا, میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, میرے گھر کی پریشانی کیوں نہیں دور ہو رہی. تو یہ پھر نادانی والی بات ہے. یہ نظام سے کوئی ٹکر نہ لے, اس کی وہ احکم الحاکمین ہے. ہم دنیا کے نظام سے ٹکر نہیں لے سکتے. نہیں جی یہ قانون کے خلاف, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, قانون کے خلاف نہیں کرنا ہے. بڑے سے بڑا کچھ ہو جائے, قانون کے خلاف نہیں کرنا. اللہ اکبر, اس احکم الحاکمین کی, قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کے قانون کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کے قانون کو توڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حیرت کی بات ہے. یعنی اپنے بنائے ہوئے قانون کا کتنا پاس ہے. ایک مرتبہ میں ڈائیو میں سفر کر رہا تھا, میں نے ان سے منتیں کرتا رہا کہ بھائی نماز پڑھا دو, نماز قضا ہو جائے گی, آپ نماز پڑھا دیے گا. جی ہماری پالیسی نہیں ہے. اللہ, اس جملے کی کڑواہٹ, اس کی بدبو, اس کی گندگی آج تک مجھے محسوس ہوتی. کہتے ہیں ہماری پالیسی نہیں ہے.
تم منی کے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم احکم الحاکمین کی پالیسیوں کے سامنے ٹکر لو اور تم بولو ہماری پالیسی نہیں ہے، چاہے احکم الحاکمین کی پالیسی ہو، اس کی پالیسی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کا نظام، وہ کہتا ہے طواف روک دو نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے طواف روک دو نماز کا وقت ہے، تم کہتے ہو بس نہیں روکیں گے۔ یہ ٹکر لی ہوئی ہے، یہ باغی بنے ہوئے، ہم تو جی رہے ہیں، یہ اس کا وہ سانس بند کر دے ہمارے، وہ ہم سے بینائی لے لے، اس کا حق ہے۔ ہم اتنے بڑے باغی ہیں، ہم اتنے بڑے باغی ہیں، اتنی بڑی بغاوت ہم نے کی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ تو بھائی ہم ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہماری پالیسی نے اس کی پالیسی سے ٹکر لے لی؟ اس لیے بھائیوں، حل کچھ بھی نہیں ہے، حل ایک ہی ہے اور بہت آسان ہے۔ کیا رکھا ہے ان گناہوں میں؟ آ کے تو دیکھے کوئی آدمی، اس کی بندگی میں کیا لذتیں ہیں، اللہ اکبر۔ جن کو لگ جائے نا، ابھی ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہوا، بنوری ٹاؤن میں جنازہ ہوا، ہزاروں لوگ، استاد ہزاروں لاکھوں، پتہ ہی دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے، بنوری ٹاؤن میں تھے۔ کیسا نورانی چہرہ، کیا تھا؟ سب کہتے جی قرآن سے ایسی محبت تھی، گاڑی میں بیٹھتے 14 پارے 15 پارے، کبھی ایک قرآن قرآن قرآن، یہاں سے کہیں جانا ہے، لانڈی جانا ہے، وہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، قرآن قرآن قرآن، رہ نہیں سکتے قرآن کے بغیر۔ تو کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو سجدوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو تہجد کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو ذکر کے بغیر نہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے، ان کا ذائقہ صحیح ہو گیا ہے۔ جیسے گندگی ہوتی ہے تو گندگی کا کیڑا، آپ اس کو خوشبو میں لے جائیں، وہ گندگی میں جائے گا۔ ہمارے ذائقے گندے ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بد نظری میں لذت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، حرام دیکھنے میں لذت ہے، ہم اس کے، اللہ ٹھیک ہے، اس لذت کے ساتھ ناممکن ہے کہ کسی کو سجدوں کی لذت مل جائے۔ اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کو سجدوں میں لذت نہیں ہے، اس کو عمل اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو سمجھ لے اس سے گناہ ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے حالانکہ صف اول کے ایک نمازی بوڑھے وہ آئے، مفتی صاحب وہ طبیعت بڑی وہ ہو رہی ہے، میں نے وہ چونکہ مخلص تھے بیچارے، پوچھے تھے، میں نے کہا آپ موبائل تو بہت نہیں استعمال کر رہے، کہنے وہ تو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا موبائل میں تو پھر نگاہیں پڑتی ہوں گی غلط بھی، کہنے ہاں وہ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ پھر لذتیں نہیں مل سکتی، حرام کے ساتھ حلال کی لذتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو حرام کی لذتوں میں لگتا ہے اللہ اس سے حلال کی لذتیں چھین لیتے۔ کہنے یہ تو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بس اس کو دیکھ لیجیے آپ، اس کے بغیر سجدوں میں دل لگ جائے، قرآن میں تلاوت میں دل لگ جائے، دل اجاڑ ہو جاتا ہے، دلوں میں وحشتیں آ جاتی ہیں، گھبراہٹیں آ جاتی ہیں، اتنی آسانی سے یہ دل صاف نہیں ہوتا۔ پھر ہر گناہ میں، علماء نے عجیب بات لکھی، اللہ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ دل والے، انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی دنیا کے اندر دیکھیں، ابھی حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس حادثے میں سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جن کا جانی مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کتنی اذیت کی موت ہے یہ آگ والی موت۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو خدا نخواستہ جسم میں آگ لگی تو وہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ دل پہ جا کے دل کو جلائے گی، دل کو جلائے، انسان جاگ رہا ہوگا، انسان ہوش میں ہوگا، انسان زندہ ہوگا، اور اس کی آگ اس کے جسم کو جلاتے جلاتے دل کو جلائے گی۔ علماء نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا گناہ کے وسوسے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے وسوسے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، تو جو گناہ کی اصل جگہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ آگ لگائے گی۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جب آپ دنیا کے اندر کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کی جہنم تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جہنم، وہ جو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کس چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ وہ اس آگ کے اثر ہوتے ہیں جس نے یہاں جلانا ہے۔ اور جب آپ کوئی رحمتوں والا کام کرتے ہیں، آپ اللہ کے آگے روتے ہیں، آپ تنہائیوں میں اللہ کے آگے روتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، تو اللہ کی آپ کی جنت تیار ہوتی ہے، جنت کے باغ و بہار تیار ہوتے ہیں، وہاں
آپ کے لیے رحمتیں تیار ہوتی ہیں، تو وہ جو سکون ہوتا ہے وہ ان رحمتوں کا سکون ہوتا ہے جو دل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو سکون کا ایک راستہ ہے، اطمینان کا ایک ہی راستہ ہے، عافیتوں کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ کی طرف واپس آئیں، رجوع اللہ کریں. اور کتنی اچھی پاکیزہ زندگی ہے، انسان اللہ کا حق بھی ادا کرے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرے، کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے اور گناہوں سے بچے. اب یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے کی رحمتیں بھی کن کو ملیں گی؟ جو عادی ہیں گناہوں کے، وہ رمضان میں بھی نہیں رک سکتے. عجیب بات، وہ نمازیں پڑھ لیں گے، وہ نفلیں پڑھ لیں گے، لیکن گناہ سے بچنا ان کے لیے بھی آسان، رمضان میں بھی آسان، شب قدر میں آسان نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، زبان کو قابو کرنا پڑتا ہے، آنکھوں کو قابو کرنا پڑتا ہے، سوچوں کو قابو کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں گے بہت مشکل ہے، بھائی مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ان راہوں پہ ہم چلے نہیں ہیں، ان راہوں کی لذتیں ہم نے پائی نہیں ہیں. اگر مل جائیں، ایسے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، نوجوان ہیں، جوانی ہے، ان کی آنکھیں قابو میں ہیں، ان کے چہرے کا نور دیکھیں آپ، ان کا اللہ سے تعلق دیکھیں، ان کی نمازیں دیکھیں، ان کی دعائیں دیکھیں، آپ کو رشک آئے گا. کیا رحمتیں ان کے اوپر برستی ہیں. مشکل کچھ نہیں ہے، ساری مصیبتیں ہماری اپنی ہاتھوں کی ہیں، ہماری اپنی کمائی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو بھائیوں، اپنے گھروں کو گناہوں کی اس آگ سے، دیکھیں نا دنیا کی آگ، دکان کو آگ لگ گئی، انسان کتنا غم زدہ ہو جاتا ہے. فطرت ہے انسان کی، سرمایہ لٹ گیا. میرے بھائیوں، گناہ کی آگ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ سکونوں کو جلا دیتی ہے، وہ محبتوں کو جلا دیتی ہے، وہ برکتوں کو جلا دیتی ہے، وہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یہ گناہ کی آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب گناہ سے بچنا، یہ ایک طاقت چاہیے اس کے لیے. اصل میں اس وقت مسئلہ کیا ہے، ایک ہے انسان کی روح کی طاقت، ایک ہے انسان کے نفس کی طاقت. علماء نے مثال دی ہے، اللہ والوں نے مثال دی ہے، جیسے گھوڑا اور گھوڑے کا سوار. اگر نفس آپ کے اوپر سوار ہے اور آپ کی روح کمزور ہے تو نفس اس کو جدھر چاہے گا لے جائے گا، آپ روک نہیں سکیں گے اس کو، کیونکہ نفس طاقتور ہے. اور اگر آپ کی روحانیت مضبوط ہے، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، تو پھر یہ نفس آپ کو گناہوں کی طرف لے جا نہیں سکتا. آپ گناہ کی طرف یہ لے کے تو جائے گا، لیکن آپ اس کو قابو کر لیں گے. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کتنے بڑی بڑی ہستیاں، کتنے بڑے لوگ پچھلے رمضان تھے، اب نہیں ہیں. تو ہم بھی دعائیں مانگے، اے اللہ اس رمضان میں تو ہماری سوچ بدل جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں. اور بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ یہ گناہ کی طاقت، یہ اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے ماحول کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. مسلسل سننا پڑے گا آخرت آخرت آخرت، پھر جا کے دماغ میں آخرت بیٹھ جائے گی. پھر جب خوف مل جائے گا نا، اللہ کا خوف، اے اللہ اکبر. آپ تصور کریں، یعنی ہم عجیب ہیں، ہم کیسے ہنس رہے ہیں. قبر کا گھڑا. ابھی دیکھیں سردیاں آئی، اکیلے قبر کے اندر رکھے جائیں گے، نہ کوئی کمبل ہوگا، نہ کوئی لحاف ہوگا، نہ کوئی بستر ہوگا. ذرا ایک لمحے، اس لیے اللہ والے مراقبہ کراتے ہیں، روزانہ بیٹھو اور آنکھیں بند کرو اور اندھیرے میں بیٹھ کے ذرا سوچو کہ میری روح نکل رہی ہے اور میرے بچے چیخ رہے ہیں اور ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب ڈاکٹر آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی، اب جو ہے آپ دعائیں کریں، اب معاملہ بس سے باہر ہے اور میری روح نکل گئی. اب مجھے جو ہے نہلایا جا رہا ہے، اب مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری، چوتھی ہو گئی. اب مجھے اٹھا کے، حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اگر نیک ہے تو مردہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمو. اور اگر نیک ہے کہتا ہے ہائے مجھے کہاں، حدیث کے الفاظ ہیں، ہائے کہاں لے جا رہے ہو، میں تمہارا باپ، میں تمہارے لیے تو فکر کرتا رہا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے اکیلے. میرے بھائیوں، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا. میں بچے کو حدیث پڑھا رہا تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے
تو میری قبر پہ تھوڑی دیر کھڑے رہنا، جتنی دیر ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، تاکہ میں تھوڑا سا مانوس رہوں. فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے. وہ صحابہ پہاڑوں جیسے جن کے سینے تھے، جو نہ شیروں سے گھبراتے تھے، وہ لاکھوں کی فوجوں سے گھبراتے نہیں تھے، موت سے وہ بھی گھبراتے تھے، قبر کی وحشت سے وہ بھی گھبراتے تھے، قبر کی تنہائی سے وہ بھی گھبراتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، اپنے مستقبل سے ڈر رہے ہیں، لیکن موت سے نہیں ڈر رہے. اللہ اکبر، موت کتنی بڑی. تو کیا کہتے ہیں، اگر یہ آواز، مردہ جب چیخ رہا ہوتا ہے، باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے وہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے، میں تمہارے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، اللہ کو میں نے ناراض کیا، تمہارے لیے کہاں لے جا رہے ہو اکیلے. کہتے ہیں اگر یہ آواز زندوں کو سنا دی جائے تو کوئی مردے کے قریب نہ پھٹکے، کلیجے پھٹ جائے، ان کو سب کو چھوڑ کے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں. یہ منظر یہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے اللہ کے نبی نے کھول کھول کے بتا دیا کہ ایک چیز کو، ایک منظر کی ایسا کھول کھول کے بتایا. اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرمائے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اور اتنا بتا کے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. ہاں، دیکھ کے جو سمجھ میں آئے گا وہ بتانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جو جتنا بتا کے گئے ہیں اس سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو بھائیوں خود بھی تو یہ کیسے چیز، یہ گناہ یہ ایک دن کا کھیل ہے، یہ یوں ابھی چھوٹ جائیں یہ لذتیں. لے مسئلہ کیا ہے؟ دل میں خوف آ جائے، یا اللہ کیا کر، کیسے اللہ والے تھے، ایک اللہ والے ایک جگہ سے گزرے اور رو رہے، چیخ بہت رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا بچپن میں اس جگہ مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، اس زمین پہ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا. رو رہے ہیں رو رہے ہیں. بھائیوں آنسو بہا لیں، راتوں کو اٹھ لیں، استغفار کر لیں، مسجدوں کو آباد کر لیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیں، باقی سب آسان ہو جائے گا. ایسی خوبصورت زندگی اللہ دیں گے، ایسی میٹھی زندگی اللہ دیں گے، ایسی باغ بہاریں دیں گے، دنیا بھی سکون کی ہوگی، مر دیں گے بھی تو لوگ تمنائیں کریں گے کہ ایسی موت اللہ ہمیں دے. جیسے ہمارے بڑے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی ان چند مہینوں میں کیسے بڑے بڑے اللہ والے چلے گئے کہ دنیا ان کی موت پہ رش کر. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں پہ رحمتیں سکینہ نازل فرمائے، سکون والی زندگی دے دے. اور جن گناہوں کی نحوستوں سے یہ سب کچھ راکھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، گھریلو زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے. وآخر دعوانا